الرحمن الرحیم۔ پنجاب سے ایک صاحب نے بعض روایتیں بھیجی ہیں، وہ جماعت کے اندر چل رہے ہیں۔ معلوم کیا ہے کہ یہ روایتیں جماعت کے اندر بیان کی جاتی ہیں تو یہ صحیح ہیں یا نہیں، ان کو بیان کرنا کیسا ہے۔ جو سب سے پہلی روایت ہے وہ بڑی مشہور و معروف ہے۔ جو حضرات جماعت کے اندر جاتے ہیں ان کو عام طور سے جو چھوٹی سی تقریر یاد کرائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ایک روایت بھی یاد کرا دی جاتی ہے۔ اسے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر غور و فکر کر لینا یہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 60 یا 70 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ تو اس طرح سے اس کو یاد کرا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی روایت نہیں آئی ہے، تو اس لیے اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان حضرات کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اصل اس طرح کی بعض روایتیں بعض جو بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر نقل ہو گئی ہیں۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے اندر اس طرح کی روایت نقل ہو گئی ہے، اور یہیں سے بعد کے جو حضرات ہیں انہوں نے اس طرح کی روایتوں کو نقل کر دیا ہے، جبکہ جو دیگر اہل علم ہیں انہوں نے اس کی صراحت کی کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے عربی میں اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنۃ۔ تو ان الفاظ کے ساتھ یہ جو روایت آئی ہے اس کے بارے میں اہل علم نے صراحت کی ہے کہ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے، پہلے تو اس روایت کے اوپر جو کلام ہوا ہے اس کو نقل فرمایا ہے، پھر اس کے بعد نقل فرمانے کے بعد لکھا ہے کہ ان سارے عبارات سے حدیث کا مقام خود متعین ہو جاتا ہے، بظاہر مرفوعاً ثابت ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی طریق علت قادحہ سے خالی نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کی توجیہ یہ ہوگی۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مرفوعاً ثابت ہونا اس کا مشکل ہے۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر ہے، لکھا گیا ہے کہ دین کی فکر لے کر تھوڑی دیر بیٹھنا بلا شبہ کار ثواب ہے، اور فکر و محنت جیسی ہوگی اسی قدر اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن اس کو 60-70 سال کی نفل عبادت سے افضل سمجھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس مضمون کی زبان زد روایت فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ کو متعدد علماء اور ناقدین حدیث نے نہایت ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے، اس لیے عام مجالس میں اسے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مولا علی قائم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیس بحدیث انما هو کلام السری سختی، کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کوئی بزرگ ہیں سری سختی ان کا کلام ہے۔ تو حاصل یہ کہ یہ حدیث نہیں ہے، اسے حدیث کے نام پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے اور یہ جو بات ہوتی ہے جس کے اندر اس جملے کو شامل کیا گیا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو یہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عنوان سے اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس جملے کو اس گفتگو سے نکال دینا چاہیے اور حدیث کے نام پر اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ روایت بھیجی ہے جس میں یہ ہے کہ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت اس طرح سے ہے کہ جب کوئی داعی کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتا ہے۔ ایسے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ تو یہ روایتیں بھی بالکل صحیح نہیں ہے، ان کو حدیث کے نام پر بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔